اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مناقب میں احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں روایتوں کا ایک خزانہ چھپا ہے، جسے اگر ایک جگہ پر لا کر جمع کیا جائے تو جس سے شاید ایک ایسی کتاب تصنیف ہو جائے گی جو کتابوں کی دنیا میں سب سے ضخیم ترین کتاب ہوگی۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی، فضیلت، واقعات، تعلیمات اور کرامات کا ایک ایسا خزانہ موجود ہے جو کہ امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آج تاجدار مدینہ امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کے دو انمول پھول اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کے بچپن کے واقعات و حالات کے بارے میں جانیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا امام حسن و حسین سے عقیدت و محبت کے کچھ منتخب واقعات کو بھی جانیں گے۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں جگر گوشہ نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر یعنی شبیر و شبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے ذہن سے چھپا کر رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام نے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت اور زیر سایہ پرورش پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی پرورش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو سینہ مبارک پر بٹھاتے، کاندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام آپ کی پشت پر سوار ہو جایا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے۔ ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سجدہ طویل کیوں فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی جو خاص طور پر امام حسن و حسین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن آقا دو جہاں کو بے انتہا خوش دیکھا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ آج اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین علیہ السلام ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی اور دوسرا ان کے سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت سے پیدا کی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اولاد علی ابن طالب کی پشت سے پیدا فرمائی۔ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد و فرزند کہلاتے ہیں۔ ہر ماں کی اولاد اپنے اسبا کی طرف منسوب ہوتی ہے، جبکہ فاطمہ کی اولاد کا اسبا
اور ولی میں ہوں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حسن علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے اور روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان 2 بڑی جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا، اور اس طرح جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا۔ ان دونوں شہزادوں کا بچپن نہایت فکر اور تنگ دستی میں گزرا، باوجود اس کے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں غیبی مدد آتی رہی۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب عید کا چاند نظر آیا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان کل عید ہے، کل مدینے کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت پریشان ہوئی اور دونوں شہزادوں کو دلاسا دیا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی، اور کچھ ہی دیر بعد کسی نے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا کون ہے؟ جواب آیا کہ میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں، لہذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ صبح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین کو نئے کپڑوں میں دیکھا تو فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا وہ جبریل امین تھا۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین بھی حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت و توقیر کرتے۔ لہذا ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ ایک دن ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتر جائیں اور اپنے والد کے ممبر پر تشریف لے جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا لیا اور پھر وہ ممبر سے اتر کر حضرت حسین علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا؟ تو آپ نے کہا، کسی نے بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ ہمارے پاس آیا جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام ایک دن ان کے گھر گئے تو حضرت عمر حضرت معاویہ سے تنہائی میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت حسین نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے حضرت حسین علیہ السلام کو اندر جانے کی اجازت نہ دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین علیہ السلام، آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ میں ایک دن آیا تھا اور آپ مصروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، آپ تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے سروں پر یہ تاج شرافت ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کی برکت سے ہی دیا ہے۔ اور پھر حضرت حسین علیہ السلام کے سر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اسی طرح مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین علیہ السلام سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین علیہ السلام کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اگر آئے تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حسین علیہ السلام کے نانا کی برکت سے ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں شاہ ایران کے خزانے بطور مال غنیمت پیش کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کس پیمانے سے ماپ کر ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت حسن کو اس طرح دیا اور اس کے بعد حضرت حسین علیہ السلام کو بلا کر اسی طرح عنایت فرمایا۔
اور اس کے بعد لوگوں کو بلا بلا کر دینا شروع کیا۔ اسی طرح امام زہری نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی اولاد کو مال غنیمت سے لباس دیے۔ ان میں امام حسن اور حسین علیہ السلام کی شان کوئی لباس نہ تھا، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا اور والی یمن کو حکم بھیجا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسن و حسین کے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھجوائے جائیں۔ جب یہ لباس وہاں آئے اور دونوں شہزادوں نے ان کو پہنا تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر فرمایا کہ اب مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ حضرت حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام کے بچپن کے چند واقعات تھے، اور ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔